أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. ہماری سورہ سجدہ چل رہی ہے اور آج سجدے والی آیت بھی پڑھی. ہر ساتھی ایک دفعہ پھر سجدہ کر لے. سجدے کی آیت سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور اگر ایک محفل میں بار بار پڑھ لیا تو ایک ہی سجدہ ہوگا. ایک محفل میں بار بار سن لیا تو ایک ہی سجدہ ہوگا. اور اگر مجلس اور محفل بدل گئی تو پھر جتنی مرتبہ پڑھا اور سنا جائے گا تو اس میں سجدہ واجب ہوگا. تو آیت نمبر 15 سجدے کی ہے اور آیت نمبر 16 یہ اس کے ساتھ ہی ہے. اور پچھلی آیات میں کفار کا ذکر تھا کہ تم نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جو ہمیشگی والا عذاب ہے اپنے کفر کی وجہ سے اس عذاب کو چکھتے رہو. اس کے برعکس ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جب انہیں ہمارے آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا. تو پچھلی آیات میں ایمان والوں سے ہٹ کے کافروں کا ذکر تھا کہ وہ ہماری آیتوں کے منکر ہیں، ہماری آیتوں کو نہیں مانتے اور کیا کرتے ہیں. اور جب ان کو سجدے کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم سجدہ کریں. نعوذ باللہ. 19ویں پارے میں انسجد ومن الرحمن، رحمان کس کو کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. رحمان کون ہے اور ہم سجدہ کریں؟ تو جب ان کو سجدے کا کہا جاتا ہے تو ان کا بدکنا اور ان کی ضد مزید بڑھ جاتی ہے. ایمان والوں کو جب کہا جاتا ہے تو سجدے میں پڑ جاتے ہیں. ان کی طبیعتوں میں ماننا ہے اور ان کی طبیعتوں کے اندر عاجزی ہے اور یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ تمام حالات کے اندر سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اللہ کے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ لمبے لمبے سجدے کیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عام معمول ان کا. ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت انس کو اللہ پاک نے لمبی عمر دی تھی رضی اللہ عنہ. بصرہ میں ان کی وفات ہوئی تھی تو مدینہ منورہ میں بھی آتے جاتے تھے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ جب خلیفہ تھے تو یہ نماز پڑھاتے تھے. تو ان کے پیچھے نماز پڑھی تو کہنے لگے کہ اس نوجوان نے مجھے اللہ کے رسول کی نماز یاد دلائی. تو اور پھر فرمانے لگے کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول کے پیچھے رکوع کے اندر 10 دفعہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے اور سجدے کے اندر ہم 10 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، یعنی امامت والی نماز میں. تو اس لیے عام نمازوں کے اندر تو آدمی اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کرنے کی کوشش کرے اور اس میں کیا پڑھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، سبحان الملک القدوس پڑھے، سبحان ربی الملک العلی الاعلی الوہاب پڑھے. اسی طرح مغفرت کی دعا بھی سجدوں کے اندر ثابت ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اندھیرا تھا کمرے میں اور میں نے بستر پہ ہاتھ یوں پھیرا تو مجھے حضور نہیں ملے، تو خیر میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ تو میں نے یوں ہاتھ ذرا لمبا پھیرا تو میرے ہاتھ اللہ کے رسول کے تلووں پہ لگے، اور اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، اور اللہ کے رسول کی یہ دونوں ٹانگیں اس طرح کھڑی ہیں، میرے ہاتھ ایسے لگ گئے تو میں سمجھ گئی ہے کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، اور اللہ کے رسول اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے۔ یعنی اندازہ لگائیں، ذہانت کا اندازہ لگائیں، رات نیند کے اندر ہیں اور امت کو سبق دے رہی ہیں کہ ایسا میں نے یہ پورا منظر سنایا، اور پھر کہا یہ دعا مانگ رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضامندی کو چاہتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی معافی تلافی کی درخواست اور آپ کی ناراضگی اور آپ کی سزا سے پناہ، اور اے اللہ آپ کی صفات جمالیہ کا طالب ہوں اور قہر و غضب کے صفات سے پناہ لیتا ہوں۔ اور میں آپ کی کیا تعریف کروں؟ آپ نے اپنی جو تعریف کی ہے وہ سب سے بڑھیا ہے، میں تو آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ سجدے میں دعا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا سجدے میں جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما، دقہ وجلہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، دقہ دقیق چھوٹے، وجلہ بڑے گناہ بھی معاف فرما، واولہ وآخرہ اور پہلے بھی معاف فرما اور بعد کے بھی معاف فرما، وعلانیتہ وسرہ لوگوں کے سامنے جو کیے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو چپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ یہ سجدے کی دعا ہے۔ تو اپنی زبان میں دعا نماز کے اندر نہیں مانگ سکتے کہ آدمی کہتے ہیں میں پشتو میں مانگوں یا میں اردو میں مانگوں یا میں اپنی زبان میں مانگوں، اس طرح نہیں ہے۔ جو دعا عربی کی ہے وہ عربی میں مانگیں گے۔ اسی طرح تیسری دعا جو ثابت ہے سجدے کے اندر وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری کی صفت عطا فرما، میرے نفس کو پرہیزگار بنا، میرے اندر جو ضمیر ہے میرا اللہ اس کو پرہیزگار بنا، اور اللہ اس کی صفائی فرما، اس کو صاف ستھرا کر لے، تزکیہ نفس، اس کے اندر سے کینہ، حسد، بغض، گند، شہوتیں، سنت سے دوری، یہ سب کی صفائی فرما، اور آپ ہی اس کے حمایتی ہیں، آپ ہی اس کے بڑے ہیں میرے نفس کے، لہٰذا بس میری آپ اصلاح کر دیں۔ اور سجدے میں جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ تو دعائیں بھی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، دعائیں بھی اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایمان والے وہ سجدہ کرتے ہیں، سبحوا بحمد ربہم، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اس ٹکڑے کو سجدے میں رکھو، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جب سبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس ٹکڑے کو کہاں رکھو؟ رکوع کے اندر رکھو، سبحان ربی العظیم، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی قرآن سے لیا ہے اور سبحان ربی العظیم یہ بھی قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ تو ایمان والے وہ سر رکھتے ہیں لیکن اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے، اور کافر واللہ مستکبرن رخ بھی موڑ لیتے ہیں، اپنے کو بڑا بھی سمجھتے ہیں۔ اور ایمان والے کیا ہیں؟ کہا کہ رات کے وقت میں ان کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں ان کے پہلو، تو اس کی
صحیح تشریح جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تہجد تو سو کر اٹھنے کے بعد ہی ہوتی ہے. تہجد تو سو کر اٹھنے کے بعد ہی ہوتی ہے. سو گیا تو اس کا پہلو بستر کے ساتھ لگ گیا، اور جب اٹھ گیا تو اس کا پہلو بستر سے ہٹ گیا. تو ان کے پہلو کیا ہوتے ہیں؟ وہ بستروں سے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ یعنی جو ہمارے نبی کا معمول تھا، جیسے میں نے اس دن کافی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اس سے بھی پہلے یعنی وضو وغیرہ سے بھی پہلے آسمان کی طرف ایسا دیکھتے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے. ہم میں سے کسی کو اگر یاد نہیں ہے تو وہ جیسے وضو استنجا کر لے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کے قرآن لے کر کے پڑھ لے. وہ سارے ساتھی کر رہے ہیں تو وہ قرآن لے کر کے اس کو آسمان کی طرف ایسی نظر اٹھائی اور اس کو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہجد میں معمول یہ تھا، شروع کی 2 رکعتیں مختصر پڑھتے تھے، اس میں کوئی لمبی وہ نہیں، مختصر نیت باندھی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. یہ تھوڑا سا سن لیں یہ بات، یہ جو قل یا ایھا الکافرون والی بات ہے یہ ذرا سن لیں کہ رات جب ختم ہو رہی ہے، جیسے مغرب کے بعد اب رات شروع ہو گئی، تو عمومی طور پر جو مغرب کی 2 سنتیں ہیں ہمارے نبی نے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے. اسی طرح جب عشاء کی 2 سنتیں پڑھتے تھے فرض کے بعد، چونکہ اب رات جا رہی ہے یعنی شروع ہو چکی ہے اور اب سونے جا رہے ہیں، تو قل یا ایھا الکافرون شرک سے بیزاری کا اعلان، قل ھو اللہ احد توحید کا اعلان 2 سنتوں میں. اسی طرح نمبر 3 سوتے وقت میں فرمایا جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اللہ اس کو شرک سے ضرور بچائیں گے سوتے وقت میں، براءۃ من الشرک. اور نمبر 4 جب تہجد کے لیے اٹھتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول مختصر یہ 2 رکعت پڑھتے اور اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. چونکہ ابھی تازہ میں اٹھا ہوں تو میری پہلی نماز کیا ہو؟ پہلی نماز اس میں شرک سے بیزاری ہے. میں مشرک نہیں ہوں، ہاں لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون، جو تم کرتے ہو وہ میں نہیں کرتا. تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو میں نہیں کرتا، میں تو اللہ کو کرتا ہوں. اور اللہ الصمد اللہ احد اس میں کیا ہے؟ وہ توحید کا اس بات ہے. اور پھر جو فجر کی سنتیں ہیں جن کو تہجد نہیں ملی، 5 نمبر جو فجر کی سنتیں ہیں جن کو تہجد نہیں ملی یا تہجد ملی ہے، عمومی طور پر دن شروع ہو گیا، وہ تو رات تھی تہجد میں، ابھی دن شروع ہو گیا یعنی صبح صادق کے بعد دن شروع ہو چکا ہے، تو اس میں بھی اللہ کے رسول 2 رکعتوں کے اندر عمومی طور پر اب دن شروع ہوا تو شروع دن کے اندر بھی شرک سے بیزاری اور توحید. میری بات سمجھ رہے ہیں نا سب ساتھی؟ یہ بہت قیمتی بات ہے، یہ میں نے کبھی نہیں بیان کی، لیکن ہے یہ احادیث میں پھیلی ہوئی بات ہے جو میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر لی کہ فجر مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی 2 سنتیں، رات سوتے وقت میں تہجد کی شروع کی 2 رکعتیں اور فجر کی اور پھر وطر کے اندر بھی یہی ہے کہ وطر کے نمبر 6 وطر کے اندر بھی سبح اسم ربک الاعلی. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں جیسے وطر کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں 1 رکعت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 رکعت کہاں پڑھی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہیں 1 رکعت پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کر شاگرد نے آ کر کے اپنے استاد کو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ میں تو حضرت معاویہ پہ حیران ہوں کہ انہوں نے 1 رکعت پڑھی. تو 1 رکعت پڑھنے والوں کو تعجب کی نظر سے دیکھتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے وطر کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، وطر کی 3 رکعتیں پڑھی. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی والی صورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی. سمجھ گئے آپ؟ یہ 6 حدیثیں جو میرے ذہن میں اس وقت آ گئی وہ یہ ہے کہ یہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد یہ بہرحال اس میں جان ہے اور یعنی اور اس کی وجہ بھی یہی ہے اس لیے کہ مذہب کی جان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مذہب کی جان ہے.
بالکل یعنی مختصر، اگر کسی نے بس موت کے وقت میں یہ پڑھ لیا تو بس سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی یہ جس کو کہتے ہیں ایک جاندار چیز ہے. اس جاندار چیز کو مختلف جگہوں میں پھیلایا ہوا ہے تاکہ ایمان والے وہ اس کو لیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں. باقی تہجد کے بارے میں کافی ساری باتیں ابھی اس کے اندر تھوڑی سی بکھری ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.